جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ کو کمزور روتے ہوئے لوگ پسندینہ ہیں، مجھے بھی روتے ہوئے لوگ پسند نہیں ہیں۔ خیر اسد کیسر صاحب آج رو رہے تھے، اور قسمت میں فی الحال تو یہی لکھا ہوا ہے سیاسی طور پہ رونا ذرا کیا رونا سن لیں، میں پھر اس کے بعد بتاتا ہوں کہ یہ 27ویں آئینی ترمیم کا معاملہ کیا ہے۔ آپ کو میں یہ نہیں کہتا کہ خبر دوں گا، ایکچولی میں تو ویسے بھی بات کروں تو لوگ سمجھتے ہیں پتہ نہیں کہاں سے خبر آ گئی ہے۔ میں نے یہ سوچا ہے کہ یہ اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے، وہ میں آپ کو بتاؤں گا میں نے کیا سوچا ہے، لیکن پہلے آپ رونا پٹنا دیکھ لیں۔ اسد کیسر صاحب کو رونا سنائیں جی۔ 27ویں آئین ترمیم کا پینڈورا باکس جو ہے نا کھولا گیا ہے، ہمیں اس کے اوپر بھرپور طریقے سے تشویش ہے۔ پیپل پارٹی اس گیم میں برابر کی شریک ہے۔ ایک پیپل پارٹی وہ تھی جو ذوالفقار علی بھٹو کی پیپل پارٹی، جو انہوں نے 1973 آئین کی بنیاد رکھی، لیکن آج کی پیپل پارٹی جمہوریت کو دفن کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کر رہی ہے۔ اصل میں ان کے فیصلے پہلے ہو چکے، آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ آپ کوئی فیصلہ کر سکے بغیر پوچھ کے۔ بیان نواز شریف جو اپنے آپ کو جمہوریت کا اور پھر جو ہے نا آئین کی بالادستی کا اور ووٹ کو عزت دینے کی چیمپئن سمجھ رہا تھا، وہ اس پہ خاموش ہے بلکہ اس کا حصہ دار ہے۔ لیکن ایک بات طے ہے، ہم ہر صورت میں جمہوریت کے لیے، آئین کی بالادستی کے لیے ہر فورم پہ عوام کے پاس بھی جائیں گے، پارلیمنٹ بھی اپنا بھرپور احتجاج ریکارڈ کروائیں گے۔ عدلیہ کو ویسے بھی 26ویں آئینی ترمیم کے تحت اپاہج کیا گیا تھا، ابھی تو ختم کی جا رہی، کیسا کوئی عدالت سے انصاف کا توقع کر سکے گا؟ پھر یہ جنگل کا قانون ہوگا، یہاں ملک میں آئین اور قانون نہیں ہوگی۔ جو ریفرنس دیا انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو صاحب، فاؤنڈر آف دا کنسٹیٹیوشن، ان کے جمہوری کریڈینشلز چلے یہ تو چھوڑے، وہ پہلے چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر تھے سویلین، کیونکہ وہ تو سچویشن یہ تھی جب انہوں نے 73 کا دستور بنا دیا اس ملک کو، تو ہیومن رائٹس کی، فریڈم آف ایکسپریشن کی، فریڈم آف اسمبلی کی، فریڈم آف پریس کی ساری کلازز کو انہوں نے سسپینڈ کر دیا۔ ہاں جی، یہ بھٹو صاحب کا بتا رہا ہوں میں، جنہوں نے 73 دستور دیا، اور الحمدللہ جب تک وہ اقتدار میں رہے، جب تک یہ تمام کلازز ہیومن رائٹس کی سسپینڈ نہیں رہی، تو پتہ نہیں پیپلز پارٹی کی کون سی کریڈینشلز ہیں جو بڑی جمہوری ہیں اور باقی لوگ جمہوری نہیں ہیں۔ اصل کیسا کہہ رہے 27ویں ترمیم کے خلاف عوام کے پاس جائیں گے۔ میرے بھائی، عوام کے پاس آپ جتنی دفعہ جا کے منہ کی کھا کے واپس آ چکے۔ عمران خان صاحب کی غلط فہمی تھی، انہوں نے سمجھا کہ میں بھٹو، بے نظیر، نواز شریف سب سے بڑا لیڈر ہوں۔ یہ جب قید میں گئے تھے، یہ جب پھانسی چڑھے، عوام نہیں نکلی۔ میں جب جاؤں گا تو عوام نکلے گی۔ وہ ان کو عوام نے بتا دیا کہ بھائی وی گیو اے ڈیم، وی آر لیسٹ انٹرسٹڈ۔ اب آئیے 27ویں آئینی ترمیم کی جو سب سے سینسٹیو شک ہے، جس پہ بہت سے لوگ بات کرتے بھی ہیں اور کچھ لوگ اجتناب کرتے ہیں، میں آج ذرا کھل کے بات کر لیتا ہوں۔ 243 شک کی جو بات کی جا رہی ہے، جس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ پرائم منسٹر کی ایڈوائس کے اوپر پریزیڈنٹ جو ہے وہ چیفز اپوائنٹ کریں گے، بری کے، ہوا کے اور نیوی کے۔ اس کے علاوہ یہ لکھا ہوا ہے کہ صدر جو ہے وہ سپریم کمانڈر ہے وفاقی۔ اس کے اندر جو چینج آ سکتی ہے پاسبلی، وہ میں آپ سے خبر کی بنیاد پر نہیں، اپنا ایک تجزیہ دے دیتا ہوں۔ جب سے یہ مارکہ حق ہوا اور افواج پاکستان یہ جنگ جیتی، اس وقت سے ایک ریئلائزیشن ہے پاکستان کے تمام امپورٹنٹ کوارٹرز کے اندر کہ یہ جو جنگ ہے اب یہ اس طرح کی نارمل کنونشنل وارفیئر نہیں رہی، جس کے اندر جس 71 میں جنگ لڑی، یا اس سے پہلے کارگل کی جنگ لڑی، یا اس سے پہلے کی جو وارز ہوا کرتی تھی۔ اب اس جنگ کے اندر جو ہے وہ یہ سائبر کی جنگ بھی ہے، یہ انفارمیشن کی جنگ بھی ہے، یہ میڈیا کی وار بھی ہے، یہ نیوی، ایئر فورس، ان سب کی ہے، لیکن ان سب کی سینرجی چاہیے، مطلب ان سب کا ایک کمبائنڈ ایفرٹ چاہیے جنگ کے دوران، جب حالت جنگ میں ہو۔ تو یہ جو 243 کی ترمیم کی بات کی جا رہی ہے، میرا جہاں تک خیال ہے پولیٹیشینز اس کے اوپر اب ڈیبیٹ کریں گے جب اس کو پارلیمنٹ میں لایا جائے گا، کہ جنگی ماحول کے دوران، خاص طور پہ جنگی ماحول کے دوران کی بات ہو رہی ہے، امن کی بات نہیں ہو رہی، جنگی ماحول کے دوران پاکستان نے جب سب فرنٹس میں لڑنا ہے، تو پھر کیا بری فوج اور کیا نیوی فوج اور کیا ہوائی فوج، کیا سائبر اور کیا دوسری وار، یہ سب جب وارز لڑنی ہے تو اس کے لیے کوئی سینٹرل سسٹم ہونا چاہیے، اس کے لیے کوئی ایک کمبائنڈ سٹرکچر ہونا چاہیے۔ تو جو فوج کا اپنا سٹرکچر ہے، یہ میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، جو ڈسکشن ہونے جا رہی ہے اب، فوج کا جو اپنا سٹرکچر اس وقت کا بنا ہوا ہے، جب میں افواج کی بات کرتا ہوں، فوج نہیں بلکہ افواج، تو اس میں نیوی، فضائیہ اور بری، یہ 3 افواج آ جاتی ہیں۔ فوج کے اپنے سٹرکچر کے اندر اب آپ دیکھیں گے کہ پولیٹیشنز جو ہیں وہ ایک ڈیبیٹ کریں گے، ایک ڈیبیٹ کا آغاز ہوگا 27ویں آئینی ترمیم میں 273 کلاس کو لے کر، اور کہا جائے گا کہ یہ سسٹم اور یہ سٹرکچر شاید آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکا ہے، اور نئے جنگ، دنیا میں جو نئی جنگیں کے اب جو پیرامیٹرز ہیں، اور وہ جنگیں جو پاکستان نے ابھی بھی لڑی اور آئندہ بھی لڑنی ہے، اور یہ جب جنگ لڑی اور جیتی انڈیا کے خلاف، تب احساس ہوا کہ فوج افواج کے سٹرکچرز کو چینج کرنے کی ضرورت ہے، اس کے اندر مزید کوارڈینیشن، مزید سینرجی لانے کی ضرورت ہے۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں آئین ساز لوگ جو ہیں اب سوچیں گے بیٹھ کے،
اس کے اوپر آبویسلی کرٹیسزم بھی ہوگا، لیکن میں ایک بات بتا دوں آپ کو، جو لوگ مختلف قسم کی باتیں کر رہے ہیں عہدوں کو لے کر، پرسن اسپیسیفک ترمیم یہ ہونے نہیں لگی. اگر کوئی سوچ رہا ہے کہ کوئی پرسن اسپیسیفک ترمیم آ جائے گی، اس طرح کی کوئی ترمیم نہیں ہے. یہ ایک اوور آل ترمیم ہوگی، ایک اوور آل ریسٹرکچرنگ، ایک اوور آل ریکنسٹرکشن ہوگا، جس کے اندر چیزوں کو مزید کوآرڈینیٹ، مزید رابطے میں، مزید ربط میں لایا جائے گا. یہ تو ہے جی بات ساری کی ساری. 243 کے حوالے سے ہمارے بڑے جید صحافی آج یہاں پہ موجود ہیں، عامر الیاس ران صاحب، اطہر کاظمی صاحب، ارشاد بھٹی صاحب. یہ چاہے تو یہ بھی اس پہ بات کر سکتے ہیں، لیکن یہ ابھی تو یہ بہت پریلیمنری مراحل پہ ہے. میں نے آپ کو تھوڑا پہلے ہی بتا دیا ہے کہ ڈسکشن اب اس انداز میں ہوگی، اس میں باقاعدہ ڈیبیٹ ہوگی. اس طرح نہیں ہوگا کہ لا گئی چھپا کے اور وہ وزیر قانون کو پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. عوام کو دکھا کے پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ کر کے میڈیا پہ ڈسکشن کر کے یہ کی جائے گی، اور لگتا یہ ہے کہ یہ پاس ہو جائے گی کہ حکمران اتحاد جو ہے اس وقت 2/3 میجورٹی لے چکا ہے. جس طرح بھی لی ہے لیکن وہ لے چکا ہے. اس میں اور بھی بڑی چیزیں ہیں، جس طرح ججوں کو ٹرانسفر پوسٹنگ کرنا جو ہے اس کے اوپر بھی یہ بات ہے گا کہ جس طرح پولیس افسران کو، فوجی افسران کو ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے، اور اوبیسلی جج اگر اپنی مرضی سے یہ کہہ دے کہ وہ 25 سال اس نے نہیں جانا، یہ اس پہ ڈیبیٹ کی جائے گی صحیح یا غلط، کیا ہے کیا نہیں، میں اس پہ نہیں جا رہا اس وقت. لیکن آرگومنٹ یہ ہے بیسیکلی کہ جس طرح بڑے سے بڑے فوجی افسران ٹرانسفر ہو جاتے ہیں، بڑے سے بڑے پولیس افسران ٹرانسفر ہو جاتے ہیں، اسی طرح ججز جو ہے ان کے یہ نہیں ہوگا جو آج اب سسٹم چل رہا ہے کہ ایک جج جو ہے اس کو وہ 25 سال سے اگر ایک جگہ بیٹھا ہوا ہے اور کیونکہ اس کی کنسنٹ نہیں ہے تو اس کی مرضی نہیں ہوگی تو وہ ٹرانسفر نہیں ہو سکتا. ایسا نہیں ہوگا. سپریم کورٹ پہ جو بھی باڈی بنائی جائے گی ٹرانسفر پوسٹنگ، اس پہ ٹرسٹ کرنا پڑے گا اور اس کے حساب سے چیزیں کی جائیں گی. باقی چیزیں بھی آ رہی ہیں، شاید ہیلتھ، ایجوکیشن وغیرہ، یہ سارے دوبارہ صوبوں کو دے دی جائیں، تمام چیزیں اپنی جگہ پہ. لیکن اس پہ جس طرح اسحاق ابھی آپ اسد کیسے صاحب کو سن رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے جمہوریت، آئین اور یہ بنیادی حقوق جو ہے عوام کے سارے پامال ہو گئے. کس طرح پامال ہوں گے وہ آج ہم جاننے کی کوشش کر لیتے ہیں اپنے پینلسٹ سے. اطہر کاظمی صاحب بہت وارم ویلکم. پہلی دفعہ آپ مجھے زندہ اور میں آپ کو زندہ سلامت دیکھ رہا ہوں، بالمشافہ دیکھ رہے ہیں. سر 27ویں آئینی ترمیم کے اوپر اپوزیشن اتحاد اتنا کیوں سیخپا ہوا ہے؟ تحریک انصاف اتنی سیخپا کیوں ہوئی ہے؟ اصل میں بات وہی ہے جس طرح آپ نے ابھی کہا کہ بہت ساری ڈیٹیلز پتہ نہیں ہے. جس طرح 243 کی بھی آپ نے بات کی، اس کی کیا تفصیلات ہیں، کیا ہوگا. 243 کی تفصیلات تو نہیں اتنی پتہ، لیکن باقی چیزوں کی تو پتہ رہے. پوسٹنگ شوسٹنگ تو اور آئینی کوڈ جو بننا ہے یہ تو ہوگا، ہونے جو جا رہا ہے. بالکل. میرے خیال میں دیکھیں، اگر یہ چیز پہلے ٹویٹر کے بجائے پہلے سیاستدان آپس میں ایک دوسرے کو دکھا لیتے تو کوئی اس میں مذائقہ نہیں تھا. آپ سب پارلیمنٹیرینز ہیں، ایک دوسرے سے ملتے بھی رہتے ہیں، اور جس طرح ابھی بھی یہ چیز سامنے آئی ہے کہ 2-3 مہینے سے یہ خبریں آ رہی تھی، آپ کے پاس بھی یہ خبر ہوگی، باقی دوستوں کے پاس بھی یہ خبر ہوگی کہ 27ویں ترمیم آ رہی ہے. لیکن جب بھی کسی حکومتی شخصیت سے آپ بھی پوچھتے تھے یا کوئی اور پوچھتا، وہ کہتے جی ہمیں ابھی نہیں پتا. وہ کہتے ہیں 26 سے 27 بھی آئے گی، 27 تو کبھی 28 بھی آئے گی. تو کھل کے بتاتے نہیں تھے. تو اس میں کون سی ایسی پوشیدہ چیز ہے جس کو چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ اسحاق ڈار صاحب نے اگست کے مہینے میں لیکن اطہر بھائی میرا آپ سے ایک اور سوال ہے. برٹش پارلیمنٹ جو ہے وہ اتنی سٹرونگ ہے کہ وہ گدے کو گھوڑا، گھوڑے کو گدا کہہ سکتی ہے. اگوتا پارلیمنٹ ان کی بڑی سپریم ہے. ان کا تو کنسٹیٹیوشن بھی اتنا سپریم ہے، کنسٹیٹیوشن ریٹرن ہے ہی نہیں. ان کی پارلیمنٹ وہ تو پریسیڈنٹ سے ان پہ چلتی ہے، کوئی ریٹرن کنسٹیٹیوشن نہیں کہ باؤنڈ کر دیا جائے، اس سے اوپر نہیں ہل سکتے آپ. ٹھیک ہے کورٹ انٹرپریٹ کرتا ہے کہ کوئی چیز بہت ہی گراس وائلیشن میں چلی جائے، لیکن پارلیمنٹ ان کی برٹش پارلیمنٹ بہت. اب آرگومنٹ یہاں پہ یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ ہماری پارلیمنٹ کس لیول کی ہے، اصلی ہے، جعلی ہے، بہت اصلی ہے، نیم اصلی ہے. لیکن کیا پارلیمنٹ بجائے ہم کسی اور کو بلیم کریں، ہم کہتے ہیں نا، میں اپنی بات کرتا ہوں، اسٹیبلشمنٹ نے یہ کروا دیا. بھئی اگر پارلیمنٹ فور فرنٹ پہ اگر شہباز شریف لیڈ لے رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب پرائم منسٹر کے پاس یہ اختیار بھی نہیں، میں یہاں سے شروع کرتا ہوں، وہ اختیار بھی نہیں، میں یہ بھی سرنڈر کر رہا ہوں، یہ بھی. جس طرح 18ویں ترمیم کے اندر ایز پریزیڈنٹ زرداری صاحب نے سرنڈر کر دیا اپنا اختیار، تو آپ کسی نے آبجیکشن تو نہیں کیا. اب ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں یار یہ تو بیلنس تباہ کر دیا آپ نے. ایک بیلنس ہوتا تھا کہ پرائم منسٹر آٹوکریٹ نہ بن جائے، لیکن اس پہ کسی نے اعتراض نہیں کیا. تو اگر یہ پارلیمنٹ کوئی بھی ریش ڈیسیژن کرتی ہے جو آپ کے، میرے اور تحریک انصاف یا کسی اور کے نزدیک ریش ہے، پھر بھی وہ ایکسیپٹ تو کیا جائے گا نا. نہیں دیکھیں، جس طرح آپ نے برطانوی پارلیمنٹ کا ذکر کیا اور خود آپ نے بتایا کہ وہاں پہ ریٹن کانسٹیٹیوشن نہیں ہے. یہاں پہ جو پارلیمنٹ آپریٹ کرے گی وہ کانسٹیٹیوشن کے فریم ورک کے اندر آپریٹ کرے گی، اس سے باہر وہ آپریٹ نہیں کر سکتے. وہ کوئی ایسا قانون نہیں بنا سکتے جو آئین کی روح کے خلاف جائے. اب مسئلہ یہ کہ اپنے اختیارات تو وہ واپس کر دیں. کیا شہباز شریف صاحب اس میں اپنا پروٹوکول واپس کر رہے ہیں، یا اسپیکر صاحب کی تنخواہ کم کی جا رہی ہے، یا چیئرمین سینٹ کی تنخواہ کم کی جا رہی ہے؟ اگر یہ لوگوں کے اختیارات جو ہے کم کر رہے ہیں، لوگوں کے رائٹس کم کر رہے ہیں، اور ایسی قانون سازی انہوں نے کی ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں. آپ کو لگتا ہے ججوں کی آزادی اس پہ افیکٹ کرے گی؟ ڈیفینیٹلی افیکٹ کرے گی. دیکھیں نا، جس طرح آپ نے پوسٹنگ ٹرانسفر کی بات کی، اگر ایک
ट्रांसफर की तलवार हर वक्त लटक रही होगी, और अगर उसमें एग्जेक्टिव का किरदार होगा, अब तो जब मैकेनिज्म सामने आएगा तब आप हतमी राय कायम कर सकते हैं, लेकिन जब एक जज के ऊपर यह तलवार लटक रही होगी कि उसको इस्लामाबाद से उठा के बलूचिस्तान भेज दिया जाएगा, तो आप नहीं समझते कि एग्जेक्टिव का थोड़ा सा उसके ऊपर दबाव होगा, हुकूमत का दबाव होगा? तो यकीनन इसमें बहुत सारे मसाइल हैं। जिस तरह आपने भी शुरू में फरमाया कि असद कैसर साहब रो रहे हैं, तो मेरे ख्याल में जो हमारी आने वाली नस्लें हैं उनको रोने से बचाने के लिए बेहतर है कि फिलहाल हम थोड़ा सा रो लें और अच्छे जमहूरी तरीके से इसको हल कर लें, ताकि मुस्तकबिल कम से कम खुशहाल रहे हमारा। ये बड़ा लफ्ज जमहूरी ना मुझे बड़ा अजीब लगता है पाकिस्तानियों के मुंह से। ये आप लोगों के लिए नहीं मेरे भाई, आप बिला वजह के चक्कर में पड़ गए। ये उसके मुझे चक्कर में आप, आई एम सॉरी, मुझे भट्टी साहब ने बहका दिया था, मैं वापस ले आप अगर 2 सेशन मेरे साथ कर लेना और मैं आपको फिट सेट कर दूं। ये भी आधे सेट हो गए, आधे रह गए, क्योंकि आधी इनकी व्यूअरशिप वाला इफेक्ट हो जाएगी, आधा हमने होने भी नहीं देना, वरना हमारे किस काम के रह गए, फिर तो ये पीटीवी जाके बैठे। भट्टी साहब 243 का तो मैंने बता दिया, आप कुछ करना चाहें अपना तो कर सकते हैं, बात इसके ऊपर एहतियात से कीजिएगा, ये मैं आपसे कह रहा हूँ। लेकिन ये जो आईनी कोर्ट बन रहा है, तो बेनजीर साहबा की भी बड़ी ख्वाहिश थी उस जमाने में, तो ये सिस्टम नहीं था कि ये एक आईनी कोर्ट होना चाहिए। जजों की ट्रांसफर पोस्टिंग, इससे किस तरह ब्लैकमेलिंग या प्रेशर आएगा जजों के ऊपर? पहली बात तो आपके साथ डेविड फराज के साथ एग्री करते हुए कि भुट्टो साहब की पार्टी हो या बेनजीर भुट्टो साहबा की पार्टी हो या जरदारी साहब की पार्टी हो, मफादात के इर्द गिर्द घूमी ना है। कि जमहूरियत के इर्द गिर्द। नहीं, कभी भी नहीं। मफादात के इर्द गिर्द घूमी है और हमेशा खुद को मुकद्दम रखा है। ये जरा ओपन तरीके से आ रहे हैं, वो जरा जमहूरी ज्यादा ये बाधा उड़ के आते और थे। उस वक्त चीजें इतनी एक्सपोज नहीं होती थी, अब चीजें फौरन पता चल जाती हैं, बस इतना सा फर्क है। दूसरी बात, आपने एक ब्रिटिश पार्लियामेंट का आपने बड़ा जिक्र किया, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन मेरे भाईजान ब्रिटिश पार्लियामेंट ना आरटीएस बिठा के आती है, ना फॉर्म 47 पे आती है, और ना ब्रिटिश में 78 सालों में कोई ये है कि कोई इलेक्शन फेयर ही ना हुआ हो। और ब्रिटिश पार्लियामेंट कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करती सिविलियन बालादस्ती पर, पार्लियामेंट के तकद्दुस पर, अदलिया पर, सहाफत पर, बुनियादी इंसानी हकूकों पर, असूल पर, नजरिए पर, इखलाकियात पर। ये आपके लिए मानी नहीं रखते। बड़े फजूल पार्लियामेंट नहीं, मैं है मुझे यार, पता मजा नहीं आया वैसे। नहीं, मुझे आप यकीन करें, आप होते तो सलाखों के पीछे ही होते उस वक्त, अगर उस वक्त वहां ये अगर आप ले लें, क्योंकि उन्होंने तो वो निकाल के भी जैसा देश वैसा भेष। जी, फिर आप वहां वही होते तो इसलिए मेरे भाई ब्रिटिश पार्लियामेंट का हमारी पार्लियामेंट पे और ब्रिटिश ये मौजूदा पार्लियामेंट शहबाज शरीफ शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर, इसको आप क्रेडिबल नहीं समझते? जी अल्हम्दुलिल्लाह नहीं। क्यों भाई? मेरी मर्जी, तो और उसका बुनियाद ही कोई नहीं है ना। आप इसकी अभी भी कोई आपको दलील चाहिए? पूछ रहा हूँ यार, छोड़ दीजिए। 20-25 सीटें जो थी वो 19-20 हुई आरटीएस बिठाकर, तो हमारे कुछ लोगों के मरोड़ ही नहीं मुके। इमरान खान के हक में हाँ, नहीं 3.5-4 साल, और अब सारे वो हजम करके तारीफों के तारीफें पुल बांधते हैं, और तारीफें सुनेंगे आप आगे भी जाकर। पहली बात आज के शो में भी। दूसरी बात यह है कि मेरे भाई के मैं पीटीआई पे वैसे हैरान हूं, इस बात पे हैरान हूं कि कौमी असम्बली से हमने निकल जाना है, माई वे और हाईवे, और उसके बाद एक एक सीट पे हमने अब तरसना है कि मेरी सीट निकल गई, मेरे आप सबसे बड़ी छोड़ के आपने दोनों सूबाई हुकूमतें तोड़ देनी है, अब मेरी मैंडेट चुरा ली। और यही 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन के बाद बिलावल भुट्टो ने इनको कहा था कि हमारे साथ मिलकर हुकूमत बनाए। इमरान गो कि अब भी ये जाएं असद कैसर वगैरह तो इमरान खान से बेइज्जती हूं, लेकिन अब पता क्या कह रहे हैं? तरमीम पे भी साथ हैं, अदम एतमाद पे भी साथ हैं, आगे हुकूमत साजी पे भी साथ। भाई आपका कोई नजरिया है? किस तरह की आप बातें कर रहे हो? आपकी कोई किधर जा रहे हो? क्या करे पीटीआई? दूसरा भाई आईनी अदालत आपने बना ली, नीचे से आपने बना लिए वो जो एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट्स ले आए, तो तुम भी अदलिया फारग, थल्लो भी अदलिया फारग। अब ब्रिटिश पार्लियामेंट कभी ये सोचती है कि फलान जज साढ़े खिलाफ फैसला दे रहे हैं, बलूचिस्तान सुट दो या सिंध सुट दो या किधर भी सुट दो, मिसाल दे रहा हूँ कैसे होगा या नहीं होगा। सोचते कि शहबाज शरीफ ऐसा सोचते होंगे कि फलान जज जो मेरे खिलाफ जाएगा उसको मैं शहबाज शरीफ साहब का तो टीटी स्कैंडल जा चुका है, अब उन्होंने क्यों सोचना है? शहबाज शरीफ साहब ने तो खैर भाईजान भी निकल गए, वो भी। दूसरा इलेक्शन कमीशन की तकर्रियां, खैर से अब वो भी अपोजिशन निकल जाएगी। तीसरा इसके मैं हक में हूं, ये मजे की बात दूसरी ये भी है कि जब जनरल बाजवा साहब आर्मी चीफ थे, उन्होंने साफियों को बुलाया, खैर शायद आप थे या नहीं थे, और आप तो यकीनन कहेंगे नहीं थे, तो उसमें मैं था 2 सेशन में, तो मैं था जी, तो उसमें उन्होंने पहली दफा बात की कि यार ये एनएफसी अवार्ड में ना तब्दीली होनी चाहिए। ये उन्होंने कहा, और उसमें होना ये चाहिए क्योंकि सूबा वफाक पहले दिन से कंगाल हो जाता है, सारा उधर चला गया। पार्टी ने पोस्ट किया था और मेरा ये मानना है, मेरा तो आज भी मानना है कि ये जो 18वीं तरमीम थी ना, ये इन्होंने अपने लिए सेफ हेवन क्रिएट कर लिया। पंजाब तेरा, सिंध मेरा, सारे सूबे उनको दे दिए।
मरकज से सूबों में इख्तियारात आ गए, सूबों से आगे बल्दियाती निज़ाम में ना आ सके। खैर, तो अच्छा, उस वक्त नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों ने अल्हम्दुलिल्लाह, घड़ी आपकी वाली है, तो दोनों ने अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त क्या कहा कि जमहूरियत साडी तो दफन हो गई, असी तो फारग हो गए, एक ही कर रहे एस्टैब्लिशमेंट साजिशां कर रही। ਅੱਜ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇੱਕ ਵਫਦ ਦੂਸਰੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 18ਵੀਂ ਤਰਵੀਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੈਂਟੀ थे उन्होंने भी भाव ताव करके जमा तफरीक करके खरीदो फरोख्त करके। नहीं, अतर काजमी साहब ने एक जुमला खूब कहा कि आज हमें इतना तो हक दे दें, कोई खूबसूरत तरीके से रो लें, आगे तो फिर जो होना है होना ही है, जो हो चुके। तो आज दोनों पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून वाले एनएफसी अवार्ड पर भी राजी हो जाएंगे भाव ताव करके। तो हो जाएंगे तो आप कुछ हेल्प कर रहे हैं, हो जाएंगे, वो मिल गया, उनका आइडिया मिल गया। नहीं, मैं ब्रिटिश पार्लियामेंट का चूंकि आपने जिक्र किया, ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक ऑपोजिशन होती है, गवर्नमेंट होती है, यहाँ पे कोई ऑपोजिशन नहीं है, सब गवर्नमेंट है। ऑपोजिशन का तो आपको हाल पता ही क्या है, अपोजिशन तो है, लेकिन गवर्नमेंट कौन है ये अभी दोनों गवर्नमेंट है, पीपल्स पार्टी पीपल दोनों वो गवर्नमेंट मानती नहीं, कहते मैं आपको बता रहा हूँ ना, आप मेरी बात मान लें। अच्छा, एनएफसी अवार्ड, और अब खैर से इस पे भी एग्री हो जाएंगे, लेकिन कहने का मकसद ये है कि आप करें तरमीम, करते रहें, वक्त ने बदलना है और इन्हीं तरमीम ने आपके सामने खड़े होना है और इन्होंने डांस करना है, वे बुलिया मैं की जाना तू कौन। आमिर साहब, इतना एतराज पीटीआई की तरफ से या हमारे जो सहाफी कुछ क्रिटिक्स कर रहे हैं 27 तरमीम, मैं समझता हूँ पार्लियामेंट का ये राइट है, पार्लियामेंट को दें गालियां। अगर आपको लगता है पार्लियामेंट को ऐसी कानून साजी करने जा रही है जो बहुत ही, जिससे अदलिया का जो वो है अथॉरिटी, वो ट्रेस पास हो जाएगी, जमहूरियत की बखिया, तो वो तो पार्लियामेंट ही कर रही है ना। फिर इतना शोर गुलगुला किया, उसमें कहते हैं कि ये पार्लियामेंट ही जाली है, कोई असली पार्लियामेंट होती तो फिर ठीक था। वो मैंने अभी पूरा सच सुना कि आरटीएस भी बिठाया गया, 47 भी फॉर्म लाया गया। मैं तो हमेशा कहता हूँ पहले ठप्पे अंदर लगाए गए थे, इस दफा एक मिनट मैं अपनी बात कर रहा हूँ, इस दफा ठप्पे बाहर से लगाए गए, फर्क कोई नहीं है। तो लिहाजा आप जमहूरियत का रोना है या आपने अक्सरियत का रोना है, मैं कह सकता हूँ ना कि उस रात एक प्लान्ड काम हुआ था कि जनाब ये जो आज तक पिटा जा रहा है कि जनाब वो इतनी सीटें जीत गए और इतने हार गए इमरान के दौर में। मतलब अगर ये इतनी लैंडस्लाइड विक्ट्री थी तो उमर अयूब को स्टे लेने की क्या जरूरत थी? 1 लाख ज्यादा प्लस वोटों से वो जीता था, गिनती कराने क्यों रोकने चला गया? तो आप अभी 2018 की बात कर रहे हैं? मैं नहीं, इस दफा की बात कर रहा हूँ भाई, वो जहां से वो जीत के आए हैं 2-3 अक्सरियत लेके आ रहे हैं, मैं तो उसकी बात कर रहा था। स्टे लेने की क्या जरूरत थी? स्टे लिया था, ठीक है, और वो रहा आखिरी वक्त तक। अच्छा, अब आप आ जाए मादर जमहूरियत की मिसाल आपने दी जी, ब्रिटिश पार्लियामेंट की, वहां पे ही 2 साल बच्चे को सजा दी है ना, सोशल मीडिया पे 2 साल सजा दिया एक बच्चे को सोशल मीडिया की पोस्ट रीपोस्ट करने पे जो झूठी थी। यहां सारा दिन झूठ चलता है सोशल मीडिया पे, कोई सजा देता है नहीं। यहां अदलिया जिसका रंडी रोना रोया जाता है कि वो एक नीचे से टॉप पे क्यों आई है, क्या वो हमेशा बन के नहीं रही? मैं तो इसका जब एक तरफ से हटे और एक ग्रुप बन गया कि जनाब हम 6 लोग हैं, हम अपनी मर्जी से फैसले देंगे, लोगों को पता चल गया यहां जो केस जाएगा इसका ये फैसला होगा, तब मैंने कहा कि अब इमरान खान की सजा जो अभी तक सस्पेंड नहीं हुई वो तब होगी जब यहां जज बदल जाएंगे, यहां नए जजेस लाए जाएंगे। अच्छा, बिल्कुल ठीक बात है जी, यहां पे बड़ी जबरदस्त बात है जी कि जनाब ये एग्जेक्टिव के हाथ में आ जाएगा, ये सुप्रीम कोर्ट की जो आपने भी खबर दी कि बॉडी बन जाएगी, वो जजों को रेगुलेट करेगी। अल्लाह के बंदे, ये पहले इंसाफ दे रहे थे नीचे से टॉप, ये ऊपर से टॉप पे थे जिनको नीचे से टॉप पे लाना है अब। मतलब ये क्या कर रही थी अदलिया हमारी? सवाए मरात लेने के आम आदमी का केस चले, वो प्राइम मिनिस्टर इस वक्त बैठा हुआ है, जो साबिक वजीर आजम था इस वक्त जेल में है, 2018-17 से केस चल रहा है, हत्या इज्जत का 10 अरब रुपए का। आज की है कि 102वीं दफा इमरान खान के वकला ने तारीख ले ली, जवाब नहीं दे रहे 10 अरब रुपए के हर जाने का। हम इस अदलिया को चाटेंगे? मेरा ये सवाल है कि आम आदमी के लिए कहां जगह खड़ी हुई है? मतलब आप जो बड़े लोग हैं उनकी तामील कराते हैं, लोगों को गिरफ्तार करके ले जाते हैं, जब कोई बड़ी है उसको आप कहते हैं जी ये समन वसूल कराने के लिए गिरफ्तारी के ऑर्डर है, नाकाबिले जमानत। आप कह रहे हैं पाकिस्तान की अदलिया ऑलरेडी इतनी कॉम्प्रोमाइज्ड है, मतलब तरीके से सवाल सही कह रहे हैं कि हमारे तो कॉम्प्रोमाइज, हर दौर में कॉम्प्रोमाइज है, किसी एक दौर की बात नहीं हो रही। अब यानी कॉम्प्रोमाइज है। ये उस वक्त इमरान खान के दौर में क्या फैसले देते थे, गुड टू सी यू, इनकी तो बड़ी। आप कह रहे हैं शहबाज शरीफ के दौर में भी इमरान खान जितने गंदे फैसले कर रही है। एक जो थे चीफ जस्टिस साहब थे जो आज सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए, अतर मिन्नल्ला साहब, जो कहते थे इमरान खान की बड़ी फैन फॉलोइंग है। मतलब आप अदलिया क्या फैसले करने जा रही थी? आज अगर इनके ऊपर कुछ होने जा रहा है, मेरे ख्याल में इन्होंने इसका रास्ता खुद खोला है। बजाय इंसाफ फराहम करने के ये बाकी सब कुछ करते रहे। वो आया था ना बयान कि वसीम सजाद ने मुझे मैसेज दिया था कि आपने असेंबली नहीं बहाल करनी, जिन्हें जो की जी, वरना आपको लपेट देंगे। यही हमारे बड़े बहादुर जजेस है ना। किस किस की मिसाल दें, पीछे से चले जाएं, आगे से आ जाएं, हर तरफ
یہ انہوں نے کمپرومائز ہمارے ادارے ہوئے، انہوں نے اپنا اختیار سنبھالنے کے لیے ایگزیکٹو مجسٹریسی کا اختیار سول ججز کو دے دیا، جو اویلیبل ہی نہیں ہوتے جب موقع پہ فیصلہ کرنا ہو، کیونکہ وہ تو جج صاحب کو تو آپ اگر ایس ایچ او کہے کہ جناب آ جاؤ جلدی تو وہ تو جج صاحب کی شان میں گستاخی ہو جائے گی۔ آپ کو سسٹم کو ریویمپ کرنا ہے کسی دن، آج کچھ اب ہوگا کچھ بعد میں ہوگا، کبھی کسی، اور وہ بات بالکل درست ہے کہ فیصلے جب بھی کیے گئے شخصی بنیاد پہ کیے گئے۔ میں آپ کی اس بات پہ مجھے اچھا لگا جب آپ نے کہا کہ 243 میں پرسن اسپیسیفک فیصلے نہیں آئیں گے، مجھے بڑی اچھی خبر لگی ہے کہ کیونکہ ساروں کا ایک ہی بیانیہ تھا، آپ کا بیانیہ دوسرا ہے۔ مجھے بڑا اچھا لگا کہ اگر یہ ادارہ جاتی بنیاد پہ فیصلے ہوں گے، کسی ایک شخص کو اختیار لینے اور دینے کی بات نہیں ہوگی، تو سب لوگ اس کی حمایت کریں گے کہ بالکل ٹھیک ہے کہ آپ کو سسٹم کو ایوالو کرنا ہے۔ نئی جنگ انڈیا کیوں ہارا؟ کہ ہماری سینرجی موجود تھی تینوں فوجوں کے درمیان میں، ایک تھے ہم نے ان کے پیپر نکالے جب ہم نے سائبر اٹیک کیا تو اس میں ای میل میں لکھا ہوا تھا کہ 32-33 میں انہوں نے یہ کام کرنا تھا جو ہماری مسلح افواج میں اس وقت ایک ٹی وی کے اوپر ساری پوری کمان موجود تھی۔ تو آج آپ عدلیہ کو چینج کریں، آپ جس چیز پہ بھی بحث کریں، بحث ہونی چاہیے۔ ڈار صاحب نے اب کہہ بھی دیا کہ ہم لے آئیں گے، ہمارے دوست اطہر صاحب نے کہا کہ ٹویٹر پہ کیوں کیا بھائی، وہ عدالت وہاں پیش کر دیتے تب کچھ اور اعتراض آ جاتا، کر تو دیا نا۔ پچھلی دفعہ تو آپ کہہ رہے تھے مولانا فضل الرحمان اور پی ٹی آئی مل کے کھیل رہے تھے اس وقت کہ جناب ان کو تو پتہ ہی کچھ نہیں تھا، وہ آتے تھے بات کرتے تھے، پتہ بھی تھا، ڈنگ بھی نکلوا لیا۔ حیت اور کریڈیبلٹی دونوں نے چیلنج کی ہے اس چیز کی، اسمبلی کی حیت اور نہیں یہ تو انہوں نے تو دونوں اسمبلیوں کی کر دی، تو کس کی مانیں گے؟ اور ساتھ یہ بھی کہا کبھی الیکشن فیئر نہیں ہوئے، تو مان لے اس بات کو، اگر انہی کی بات مانیں ٹھیک ہے۔ آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ اطہر صاحب یہ جو کہنا چاہ رہے ہیں نا وہ یہ ہے کہ یہ میں نے کل ویسے مصطفیٰ صاحب کو بھی یہ آرگومنٹ دیا تھا میرے شو میں آئے تھے، میں نے کہا بھائی آپ کون سی آزادی عدلیہ کی بات کر رہے ہیں، وہ تو آلریڈی 1950 جسٹس منیر سے لے کے آج تک سسپینڈڈ ہی ہے، تو یہ ترمیم اگر آ بھی جائے اطہر صاحب تو کیا فرق پڑ جائے گا؟ کون سے جج مزید آزاد ہو جائیں گے؟ کون سے جج مزید کریڈیبل یہاں پہ پھر نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ دیکھیں یہ جو ساری بحث ہے یہ کوئی ججز کی آزادی کی بحث نہیں ہے۔ اچھا، کوئی بھی چیز آئسولیشن میں کام نہیں کرتی۔ ججز جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن کے تحت کام کرتے ہیں۔ جب آپ کانسٹیٹیوشن کو رونتے ہیں تو آپ میرے اپنے بھٹی صاحب کے، رانا صاحب کے جو رائٹس ہیں ان کو کرٹیل کرتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر آئین مضبوط ہوگا تو عدلیہ بھی مضبوط ہوگی، پولیس بھی مضبوط ہوگی، اسٹیبلشمنٹ بھی مضبوط ہوگی، سیاستدان بھی مضبوط ہوں گے اور میں اور آپ بھی مضبوط ہوں گے۔ لیکن جب حالت یہ ہو جائے گی کہ ہائی کورٹ کا ایک جج کوئی فیصلہ دے، راستے میں ایس ایچ او روک لے کے بھائی نہیں ملاقات کروانے دیں گے، دیکھیں یہ جج کا مسئلہ نہیں ہے، خدا نہ خواستہ یہ جج کی عزت پہ کوئی حرف نہیں آ رہا، یہ میرے اور آپ کے رائٹس کا مسئلہ ہے۔ یہاں پہ بحث اس طرح چل رہی ہے کہ جیسے کوئی ہم ججز کے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ ویسے آپ کے خیال میں عمران خان سے ملاقات کیوں نہیں کرنے دی جا رہی؟ راجا کی نہیں کرنے دی جا رہی، کبھی ان کے سی ایم کی نہیں کرنے، کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ یہ تو حکومت والے ہی بتا سکتے ہیں۔ میرے خیال آپ کا انالیسس کیا ہے؟ میرا انالیسس یہ ہے کہ وہ نئے آنے والے سی ایم کو شاید یہ ریئلائز کروانا چاہتے ہیں کہ کچھ چیزوں میں ہماری حیثیت کوئی نہیں ہے، کچھ چیزوں میں آپ کو ہمارے ساتھ مل کے چلنا پڑے گا، تھوڑا سا آپ کو بھی دیکھنا پڑے گا اور تب ہم آپ کی ملاقات کروا دیں گے۔ اب میرا مفروضہ ہے، ہو سکتا ہے ایسی بات نہ ہو، لیکن اینڈ آف دا ڈے جب آپ کی ہائی کورٹ نے فیصلہ دے دیا اس کے باوجود ملاقات نہیں کروائی جا رہی تو یہ کوئی ججز کے رائٹس یہاں پہ جو ہے وہ ٹریمپل نہیں ہو رہے، یہ میرے اور آپ کے رائٹس کا ایشو ہے۔ آج ججز کی آزادی کٹیل ہوگی، کل انہوں نے کہا کہ کامران شاید، لیکن اطہر بھائی پھر کیا وجہ ہے کہ شہباز شریف اور بلاول بھٹو ان کو تو وہ تو نہیں کو لگ رہا کہ عوام کے رائٹس نم ہو رہے ہیں یا کٹیل ہو رہے ہیں یا ان کے رائٹس ہو رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ یہ بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے، اس لیے کہ انہوں نے ریئلائز کر لیا ہے کہ اس دور کے اندر ہم عوامی سیاست نہیں کر سکتے، جب تک وہ جو جیل میں بیٹھا ہوا ہے جب تک وہ ہے ہمیں اسی طریقے سے نظام چلانا پڑے گا، سب کے رائٹس کرٹیل کر کے اپنی آنے والی نسلوں کے لیے اپنے اقتدار کو محفوظ رکھنا پڑے گا، اس کے لیے جس مرضی کا سہارا لینا پڑے، چاہے آئینی ترمیم ہو یا کوئی اور چیز ہو، تو وہ انہوں نے یہ ریئلائز کیا۔ اور آپ کو لگتا ہے بھٹی صاحب عمران خان کا کوئی ڈر ہے شہباز شریف اور بلاول بھٹو پہ سیاسی طور پہ؟ آپ کو نہیں لگتا؟ میں تو آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں یار، نہیں میں ویسے میرا بھی ایک مجھے نہیں پتا، نہیں مگر مجھے پتا ہوتا میں آپ کو بلا کے کو پوچھتا۔ اچھا آپ کو باقی نہیں پتا؟ جی اچھا تو اور کیا ہے بھائی، اگر میں آپ کے گھر پہ قبضہ کر کے بیٹھا ہوں، اچھا ہاں مثال کے طور پہ آپ کے گھر پہ قبضہ کر کے بیٹھا ہوں، آپ جتنے بھی کمزور ہوں گے، آپ جتنے بھی بے بس ہوں گے، ایک خدشہ اور ایک ڈر تو رہے گا نا، اور وہ ڈر اور خدشہ ہے اور ان کو پتہ ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ آج بھی یہ کوئی ایک بتائیں، کوئی ایک بھی عوامی سیاست کرو، اقتدار کی سیاست، میرے رانا صاحب نے ایک دن کہا تھا کہ اقتدار میں ہیں، ٹھیک ہے اقتدار میں ہے، سیاست ہوتی اقتدار کے لیے، لیکن ایک ہوتی ہے سیاست جس کی بنیاد لوگ ہوتے ہیں۔ یہی عمران خان صاحب نہیں تھے جو 16-17 انتخابات ہارے تھے، ہم کیا کہہ رہے تھے؟ غیر مقبول ہو گئے، irrelevant ہو گئے،
اور آج وہ میاں محمد نواز شریف صاحب، وہ شہباز شریف صاحب، وہ آصف علی زرداری مریم نواز صاحبہ تو popular ہو رہی ہیں وہ سارے اچھا آپ کے کام کر رہی پاس ہیں تازہ اطلاع ہوگی، ٹھیک ہے پاپولر ہو رہی ہیں تو مبارک ہو آپ کو، آپ کے پاس تب نہ جایا کریں نہیں میں آپ کو یار حد ہوگی، اب تب کیسے جاتا ہوں میں؟ کیوں مریم نواز صاحب، میں ان کے مقابلے میں کھڑا ہوا تھا سی ایم کے لیے کہ میں تب ہاں مائنڈ کیا یہ حق کی بات کریں اطہر بھائی، ان کی بغل نہ کریں آپ، جیلس ہوئے مان جائیں. جیلس تو یہ بہت ہے بھائی، پی ایم ایل این سے تو کوئی اینٹ کتے کا بہر ہے بھائی. نہیں ان سے جیلس ہونے کی نا، جیلس ہونے کی اور بڑی وجوہات ہے. کیا کون ہے یہ جو آپ نے بیان ڈالا ہے اینٹ کتے کا؟ ہاں نہیں اس میں آپ کیا کریں گے؟ اینٹ کون ہے؟ نہیں رانا صاحب مائنڈ کر جائیں گے، نہ کہیں. میں تو مخاطب بھی آپ سے. جو مرضی کریں آپ، فری فال ہیں بھائی، میں کیوں مائنڈ کروں گا؟ مجھے کہیں گے تو آپ مائنڈ نہیں کریں گے. نہیں میں آپ مجھے جو مرضی کہیں میں مائنڈ نہیں کروں گا. اور ہاں خواتین و حضرات، یہ جو زنانی ہے رنڈی رونا جو عامر الیاس رانا صاحب نے کہا تھا، یہ غیر پارلیمانی نظام ہے اور اس لفظ ہے اس پہ میں معذرت اینٹ چاہتا ہوں. کتے والی بات تو آپ نے کہی کہ اس میں اینٹ کون ہے؟ میں نے نہیں کہی، آپ نے کہی ہے. اینٹ کتا میں نے کہا، یعنی کمال ہے یار آپ اس طرح کرو، آپ اس طرح کرو، دونوں میں سے کوئی ایک بن جاؤ. حالانکہ چھوڑو پرے لمبی نہیں آپ کے اوپر کہا ہے، فیصلہ آپ نے کرنا ہے. چلو آپ میرے لیے ایک آپ ہو گئے. نہیں آپ کے اوپر کہا ہے. آپ اینٹ کو نکالیں بحث سے، آپ اپنے اینٹ کو نکال دیں. ویسے بھی کتے ہوئے کوئی کچھ کہتا ہے میں اس لیے مائنڈ کرتا ہوں. کتا جو ہے نا اس کو بلا وجہ ہم نے گالی بنایا ہوا ہے، وہ کئی انسانوں سے زیادہ بہادر ہوتا ہے اور لائل ہوتا ہے. کہنا کیا چاہ جب نہیں میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں، وہ کہہ رہا نا اینٹ کو نکال دیں بیچ میں سے. آپ جو کہنا چاہ رہے ہیں وہ میں کہنا نہیں میں بالکل نہیں کہہ رہا. آپ اچھا سر کمپلیٹ کریں سر. آپ بھائی جان کوئی بھی عمران خان کے خوف، کوئی بھی رانا صاحب کے خلاف غیر پارلیمانی لفظ نہیں چلے گا. آپ نے کتے کی ان کے سامنے تعریف کی، یہ زیادتی ہے. ویسے یاد ہو گئی. اچھا خیر آگے اچھا آگے اب بات یہ جو اطہر بھائی نے جو بات کہی ہے کہ بنیادی طور پہ یہ بات نہیں ہے کہ مثال کے طور پہ آپ دونوں کا آرگومنٹ یہ کہ عمران فیکٹر کا جو خوف بلاول بھٹو اور شہباز شریف پہ، وہ اس میں دستور کو، آئین کو، قانون کو تحت کر رہے. یہ آرگومنٹ ہے بھائی اس کو یہ تو ہو ایک تو ہے نا، اور بھی کوئی بات ہے. اچھا میں کہہ رہا ہوں کہ بات بنیادی طور پہ صرف یہ ہے کہ یہ آخری ریلیف آپ کا کہاں ملتا ہے؟ آپ کو کورٹ سے، عدلیہ سے. جی جیسی بھی عدلیہ ہو آخری نہیں، بہت سارے جگہوں پہ ملتا ہے، غریبوں کو تو خیر کبھی بھی نہیں ملا. تو عدلیہ سے ملتا ہے. تو عدلیہ میں وہی بات ہے کہ ہو سکتا ہے آپ ٹھیک کہہ رہے ہوں، کچھ ججز کے بارے میں میرے آرگیومنٹس ہوں، کچھ کے بارے میں اطہر بھائی کے، کچھ کے رانا صاحب کے، کچھ آپ. لیکن ایک ہے جس کا نام ہے سپریم کورٹ، ایک ہے جس کا نام ہے ہائی کورٹ، ایک ہے جس کا نام آپ نے کیا کہا کہ ہمارے بڑوں نے آئین بنایا، تو ساتھ پورا فکرہ ہم نے ان کو اس آئین کو تباہ کیا. وہ تو میں نے بتا دیا. ہمارے بڑوں نے پاکستان بنایا، سیاستدانوں نے پاکستان بنایا، سیاستدانوں نے الحمدللہ مل کے اس کا تو پھر مسئلہ کیا خود ہی کر دیا انہوں نے نا. ہاں جی بالکل. اور یہ ساری تباہی کا ذمہ دار عامر الیاس رانا صاحب. یہ تو کریڈٹ دے رہے ہیں، میں ڈسکریڈٹ دے رہا ہوں عمران خان ہے کہ اس نے، اب میں میرا انالیسس سن لیں، یہ دونوں بھائی نہیں شاید ایگری کریں گے، اس نے اسپیس ہی نہیں چھوڑی ان پولیٹیشینز کے لیے. اس نے وہ وینڈکٹیونیس دکھائی ہے 3.5 سال میں، ریئلسٹکلی اسپیکنگ، کہ اپوزیشن کے ہر بندے کو اسے جیل میں ڈالا، حق یا نہ حق. تو وہ تو نیچرلی عامر صاحب سوچیں گے کہ اس کو تو یہ اگر باہر آ گیا، ہمیں تو پوری 27ویں 28ویں 29 تاریخ رکھ کے اس کو اندر رکھنا ہے. یہ باہر آ گئی ہمیں پھر ڈال دے گا اندر، اور مقبول بھی ہے. کیا کریں بتا رہے ہیں آپ کے سامنے. نہیں وہ باہر کب آئے گا مجھے کیا پتا کب آئے گا. اگر وہ کبھی آ گیا تبھی تو وہ کہہ رہے ہیں کورٹ کو کنٹرول کر رہے ہیں. دیکھیں وہ آنا چاہتا ہے اسٹیبلشمنٹ کو گھٹنوں کے بل لا کے، جو ہونا نہیں. ریکویسٹ بھی ان سے کر رہا ہے کہ میں نے آپ سے بات کرنی ہے. اچھا 2 ہفتے پہلے پابندی لگائی کہ کوئی نہیں کرے گا، آج پتہ کس کو اختیار دے دیا؟ اکرم راجہ کو، ناصر عباس راجہ اور محمود اچکزئی کو. آپ کو یاد ہوگا جس دن ان کی نامزدگی دوبارہ ہو کے اور اسپیکر آفس میں گیا، آپ کے شو میں آیا تھا جی، میں کہا اگر سہیل آفریدی کو انہوں نے اس بات پہ لگایا کہ بالکل لمبا ڈال دینا ہے، تو محمود اچکزئی وہ آدمی ہے، چاہے عمران خان کی جو مرضی خواہش ہو، وہ گفتگو سے پیچھے نہیں ہٹتا. اس کو عمران خان نے کیا برا نہیں کہا، فضل الرحمان کو کیا نہیں کہا. اور جب پی ٹی آئی ان کے پاس گئی، یہ سیاستدان ہونے کی نشانی شو کی، چاہے جو مرضی الزام لگائیں، وہ بات کرنے پہ تیار ہوئے، وہ بیٹھ گئے. وہ ہی راستہ نکال سکتے ہیں اگر عمران خان اس آرڈر کو کینسل نہیں کریں گے، کیونکہ جب بات چیت شروع ہوگی پھر وہ کہیں گے جی اور عمران خان سے فواد صاحب اور اکرم راجہ صاحب اگر ملنے کی کوشش کریں شاہ محمود کو، اس سے کچھ نکلے. میرا خیال ہے آپ سوال کے لیے کوشش کر رہے ہیں بس کہ ان کو ڈسکس کر لیں. نہیں ان کی ویلیو اتنی تھی جس اچھا اتنی ویلیو ہے. مطلب نہیں میرا تو بڑا سوال کچھ اور ہے سر، آپ ادھر لے گئے. سیاسی طور پہ وہ ڈسکریڈٹ ہو چکے ہیں. سوال کرنے کا حق تو دینا. جی سر آپ ہی کے پاس نہیں میرا سوال جو آپ نا ادھر سے نکل گئے عابد بھائی. میں نے سوال یہ کیا ہے کہ یہ ساری 27ویں 28ویں 29ویں بقول اطہر صاحب اور بھٹی صاحب کا اوپینین ہے کہ یہ عمران کے خوف کے مد نظر شہباز اور بلاول کر رہے ہیں، شہباز صاحب اور بلاول صاحب.
اچھا ان کی یہ بات مان لی, ادروائز آپ سمجھتے ہیں کہ سارا کام اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہوتی ہے, سارا کچھ فیلڈ مارشل کر رہے ہوتے ہیں, اور یہاں پہ حکومت کو آپ اختیار دے رہے ہیں. حکومت اور اسٹیبلشمنٹ دونوں مل کے کر رہے ہیں, کوئی چیز میں ابہام نہیں ہے, وہ بالکل پراپرلی لے کے آئے ہیں. پچھلی دفعہ بڑا الزام لگایا کہ جی ان کو تو پتہ نہیں تھا, بلاول بھٹو نے پبلک کر دیا, اور اب اس کے اوپر اسحاق ڈار نے کہہ دیا, جن کے بارے میں ہم ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے تو یہ ٹھیک بات کہہ رہے تھے کہ وہ چند مہینے پہلے کہہ رہے تھے اسحاق ڈار صاحب کے ابھی تو ہمیں 26ویں عدم نہیں ہوئی, لیکن جب 26ویں ختم ہوئی تھی تو ہم نے یہ کہا تھا کہ 27ویں آ رہی ہے. اور پھر میں نے یہ 2-2.5 مہینے پہلے بات کہی کہ جب بار کے الیکشن ہو جائیں گے یہ ترمیم آ جائے گی. بار کے الیکشن ہو گئے, ٹھیک ہے, پی ٹی آئی جہاں پہ 2/3 اکثریت کا دعوے دار ہے, جو میں نے عمر ایوب کی مثال دی, وہاں سے بلدیاتی الیکشن بھی ہاری, وہاں سے بار کے الیکشن بھی ہار گئی. یہ ابھی تازہ ترین, ٹھیک ہے. یہ آپ سمجھیں, یہ جو کہانیاں متھ میں کہہ رہا ہوں نا, جو اس دن 8 فروری 2024 کی رات بنائی گئی, وہ جی لینڈ سلائڈ وکٹری ہے, وہ کہاں گئی یار؟ آپ کے خیال میں اس سارے پروسیس میں نواز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب, خاص طور پر پنجاب کی جو پاپولر پارٹیز ہیں, ان کا بیڑا غرق نہیں ہوگا سیاسی طور پہ؟ دیکھیں یہاں پہ بیڑے غرق بھی ہوئے, 17 سیٹوں سے پیپلز پارٹی اور نون لیگ دوبارہ واپس آئی ہیں. عمران خان صاحب کبھی 17 پہ چڑھے ہی نہیں تھے, ایک دم ان کو حکومت دلوا دی گئی, ٹھیک ہے. یہ آپ بھول جائیں کہ یہاں پہ کوئی جمہوریت کی بات کر رہا ہے, یہ صرف ہمارے آپ کے لیے ڈھکوسلے کی بات ہے. اخلاقی اصولی طور پہ ہم کہیں گے, میں نے اس وقت بات کہی تھی, میں نے اس وقت کہی تھی, جب جس سیاستدان کو موقع ملا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی سیڑھی پہ چڑھا ہے. میں بار بار آپ کو کہتا ہوں, شہباز شریف کھڑا ہے, اس نے راستے بند کیے ہوئے ہیں دوسروں کے اسٹیبلشمنٹ میں جانے کے لیے. کس وجہ سے یہ تڑپ بھی ہیں, وہ لے کے چل رہے ہیں, ٹھیک ہے, وہ نہیں آنے دیتے گیپ, لیکن یہ نہیں ہے آپ یہ کہہ دیں کہ جی جو شہباز شریف کر رہا ہے اس میں نواز شریف ان نہیں ہے. اس کے بغیر نہیں ہو سکتا کہ شہباز شریف اکیلے. آپ کہہ رہے ہیں نواز شریف صاحب کسی سیاسی جرم میں برابر کے شریک ہے شہباز صاحب کے؟ نہیں, جو بھی وہ کر رہے ہیں ادروائز وہ نہیں کر سکتے. خاموشی ہونا اور بات ہے, میں جانتا ہوں انہیں, لیکن شہباز شریف کو بھی میں جانتا ہوں کہ وہ اپنے بھائی کی مرضی کے بغیر نہیں چلتے. چاہے وہ جو مرضی فیصلہ کر لیں, وہ جائیں گے مل کے. سر پوائنٹ آپ کا آ گیا, کلیئر بات ہے. ہمیں نا بات یہ رہ گئی کہ آپ وہ لفظ میں نہیں کہتا جس پہ یہ میرے بھائی خود بول کے معافی مانگ گئے. کتے کا بیان. نہیں یار, وہ تو آپ نے لیا. پھر کون سا؟ میں نے تو کہا تھا نون لیگ کی نہیں, میں نے اپنی بات کہی ہے بھائی, میرے والے فکرے کو انہوں نے کہا. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو مرضی ہم پیٹتے رہیں, یہ سارے سیاستدان ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں, انہیں اقتدار چاہیے, جب جس کو جس قیمت پہ ملے گا وہ لے گا. میں جی ڈسکشن میں یہاں تک سمجھا کہ اطہر صاحب اور بھٹی صاحب جو ہے نا, بجائے اس کے کہ وہ حکومت وقت کے پیچھے پڑیں, 27ویں ترمیم کے پیچھے پڑیں, ان کو برین سٹارمنگ سیشن کرنا چاہیے آپس میں, اور تجویز دینی چاہیے کہ اگر شہباز شریف ڈکٹیٹوریل پاورز کی طرف جا رہے ہیں, اس کو نیوٹرلائز کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ اپوزیشن لیڈر عمران خان باہر آئے. تو عمران خان کو کیا ایڈوائس دی جا سکتی ہے اس موقع پہ, جو کسی بھی لحاظ سے سینٹی پولیٹیکل سینٹی دکھانے کو تیار نہیں ہو رہے, جس اسٹیبلشمنٹ کو نیچے لگانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ ان سے نیچے لگ نہیں رہی, ان کی پارٹی تدھر بدر ہو گئی ہوئی ہے. کے پی کا کوئی پرسان حال نہیں, ان کی پارٹی کا کوئی پرسان حال نہیں. لیکن یہ کیونکہ دو ایک انٹلیکچوئل مائنڈ ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ سین وائسز ہیں, یہ اس سلسلے میں کیا کہیں گے, بجائے اس کے کہ ہر وقت شہباز شریف صاحب کو کوسا جائے. شہباز شریف ہی گیوز اے ڈیم, وہ کہتا ہے جو کرنا کر لو, مجھے جو تم نے ٹائٹل دینا ہے دے دو, اردلی کہنا ہے, سردری کہنا ہے, جو بھی کہنا ہے, میں اپنا کام پورا کر رہا ہوں, اور اس کو بھی کام پہ لگا رکھا ہوا اندر جیل میں. بریک لیتے ہیں جی ایک. ابھی بریک میں بڑی انٹرسٹنگ بات ہو رہی تھی, جو کوئی بھی کر رہا تھا وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ججز والا معاملہ جو ہے نا بڑا سینسٹیو. اطہر بھائی وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان جو ہے نا, اس کو اگر سزا ہو بھی گئی نچلے کورٹ سے, تو موجودہ ابھی بھی ججز کچھ رہ گئے ہیں ایسے جو شاید اس کی سزا معاف کر دیں, اس لیے پوری 27ویں ترمیم لائی جا رہی ہے. آپ اسے ایگری کرتے ہیں؟ یہ ہو سکتا ہے ذہن میں بلاول اور شہباز صاحب کے. میرے خیال میں یہ تو بڑی پریشان کن صورتحال ہے. ہم اس طرح کرتے ہیں, اسی پروگرام میں یہاں پہ لارجر بینچ بیٹھا ہے, خان صاحب کو سزا یہیں پہ سنا دیتے. کون سی سزا دیں گے؟ دیکھیں ابھی اتنی جلدی کیوں ہے بھائی؟ پیچھے چھوڑا کیا ہے, دیکھیں کیا چھوڑا کیا. عمران خان کو تو ابھی تک کسی بھی اوپن عدالت میں پیش نہیں کیا گیا, اس کی تو عدالت بھی جیل میں لگتی ہے. عدالت کی تو ہم تب بات کریں نا جب میں, آپ, رانا صاحب, جب ہمارا دل چاہے جا کے آئین پاکستان کے مطابق کھلی عدالت میں بیٹھیں, سنیں کہ اس کے اوپر کیا الزامات ہیں. ان کے تو کبھی وکلا باہر کھڑے ہوتے ہیں کہ بھائی ہمیں اندر نہیں جانے دیا جا رہا. تو میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی عدالت کا یا ججز کا یا عمران خان صاحب کا مسئلہ ہے. باقی دیکھیں عمران خان صاحب, لیکن عمران کی اپنی اسٹریٹجی کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا, جو کہ میرے حساب سے بالکل غلط چل رہی ہے؟ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں. نہیں, میں اس کی رہائی کے متعلق بھی بات ہو رہا ہوں, باقیوں کو چھوڑیں آپ. نہیں, میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس پہ آپ ان سے اختلاف کر سکتے ہیں. دیکھیں اینڈ آف دا ڈے انہوں نے اپنی ایک سیاست کر دی, اور سیاست کے اندر آپ کو بہت ساری چیزوں کو مد نظر رکھنا بھائی آپ کو لگتا ہے وہ سیاست کے اندر اس کو کوئی پرابلم نہیں, چاہے 10 سال جیل میں رہے وہ؟ دیکھیں یہ تو فیصلہ انہوں نے کرنا. نہیں, آپ کا انالیسس یار, وہ تو فیصلہ اس طرح ہی کرنا ہے. نہیں وہی نا, یہ پرابلم جس طرح آپ نے کہا کہ کیا ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے, تو یہ فیصلہ تو انہوں نے کرنا, ان کو کوئی پرابلم. کیا مجھے یا پاکستان کو یا پاکستان کے جو جمہوری لوگ ہیں جو ووٹ دیتے ہیں, جو لوگوں کو سیاست کرتا ہے, ان کے لیے عمران خان کا باہر آنا ضروری ہے؟ میرے خیال میں بہت زیادہ ضروری ہے. بھٹی صاحب, عمران خان کے بغیر سسٹم تو بڑا آرام چل رہا ہے, کیوں آنا ضروری ہے اس کا باہر؟
تو پھر نہیں آنے دیتے. نہیں بھیا نہیں میں ویسے کہہ رہا ہوں. سوال ہے تو آپ نے سوال کو نہیں سمجھنا. نہیں میں میرے بھائی اس طرف توجہ نہ دیں, میرے پہ میں آپ توجہ نہ دیں, آپ سوال پہ توجہ دیں, آپ وہیں پہ گھوم رہے ہیں. اچھا تو آپ مذاق بھی سیریس لے گئے ہیں. ہاں بتائیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. نہیں دیکھیے عمران خان صاحب اس میں تو کوئی شک نہیں کہ وہ لڑائی لڑ رہے ہیں جو یہاں کسی نے نہیں جیتی. اچھا نہیں جیتی, نہیں جیتی. ہاں ایک دوسرا ان کی یہ لڑائی بنتی بھی نہیں تھی. تیسرا جیسے کہ جب آپ ایک تھوڑا سا انتظار کر لیتے, تھوڑا سا بھٹی صاحب ایک بات سنیں, کیا آپ کو لگتا نہیں, بڑی اچھی بات کی عامر صاحب نے, کہ شہباز صاحب جو ہے نا وہ اسٹیبلشمنٹ کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں اور کوئی گیپ نہیں چھوڑ رہے, اس وجہ سے عمران کا موقع نہیں بن رہا باہر نکلنے کا. میں بالکل اس بات سے ایگری کرتا ہوں. یہ کیا آپ سلوک مار رہے ہیں؟ یہ شرمانے کی کیا بات ہے؟ نہیں ویسے میں یار میرا حق. تو شہباز کی یہ ایک کرشمہ سازی تو ہے نا. جی میں اس بات سے وہ تعریف کرتے ہیں. جی میں اس بات سے ایگری کرتا ہوں. منہ چھپا کے کیوں I salute you Mr. شہباز. تو میں نہیں تو میں اس میں ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. شہباز شریف صاحب کی ساری عمر یہی تربیت تھی, یہی ڈی این اے تھا, یہی ان کا سیاست نواز شریف صاحب بھی نہیں سر, نہ خدا کے لیے گھوڑے پہ بیٹھ کے تلوار لے کے پھر رہے ہیں یار خدا بس نکلا اس کی محبت سے یار. پھر وہ آپ رانا صاحب کہیں گے کہ ادھر آ کے تو یہ پھر غصے میں آ جاتے ہیں. ایشو بیسیکلی نواز شریف, رانا صاحب نے ابھی خوبصورت بات, ساری زندگی شہباز شریف صاحب نواز شریف صاحب کے علاوہ کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں؟ وہ ان کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی کہ آپ نے گڈ کاپ بننا ہے, میں نے بیڈ کاپ بننا ہے, آپ نے مفاہمتی بننا ہے, میں نے انقلابی بننا ہے. مینٹلی طور پہ نظری طور پہ ایسے لوگ نہیں ہیں آپ کے خیال میں؟ یہ پریٹینڈ کیا انہوں نے صرف. بھائی نواز شریف صاحب کا اپنا رول تھا, ان کا اپنا رول, دونوں کی منزل ایک تھی, اقتدار. بھائی جان نہیں مانیں گے, بھائی جان مان جاتے تھے. یہ جو قرآن پر ایکسٹینشن دی تھی یہ شہباز شریف صاحب نے دی تھی, نواز شریف صاحب نے لندن میں دی تھی. حسن کے حسین کو کہا قرآن لے کے آؤ, اور پھر ان کو بتایا کہ ہم, اور ادھر پارٹی رو رہی تھی کہ کیا ہو گیا, ہم تو انقلابی تھے. تو بھائی جان یہ ساری عمر گڈ کپ بیڈ کپ کھیلے, اور اب ذرا نواز شریف صاحب ریسٹ کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ خود تو چونکہ اب بیڈ کپ کی ضرورت ہی نہیں ہے, گڈ کپ ہی ہے, تو اس میں ان میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے. اور انہوں نے واقعی گیپ نہیں آنے دینا, ہوا تک نہیں گزرنے دیں. وہ پنجابی کا شعر پہلے بھی آپ کو مائیا سنا ہے, 2 پتر امروداں دے, تیری میری ایک زندگی وچ فرق وجوداں دے. اب تو وجوداں کے بھی فرق نہیں رہ گئے. ایک چھوٹی سی چیز میں ایڈ کروں, جو آپ شہباز شریف صاحب کا ذکر کرتے ہیں نا, دیکھیں اس 3 سالہ جو دور حکومت ہے, کون سی ان کی ایسی بڑی کامیابی ہے؟ وہاں سوائے ایک انڈیا کو جو ہم نے شکست دی, وہ تو فوج کا شکست, ایگزیکٹلی اس میں فوج کے علاوہ جو فوج نے, ایئر فورس نے, ہماری افواج نے ان کو شکست, اس کے علاوہ انہوں نے کون سی ایسا کارنامہ کیا ہے؟ کوئی اکانومی بہتر کر دی, کوئی انویسٹمنٹ. یار ورلڈ لیڈر کے ساتھ وہ فٹ بال کھیل رہے ہیں. ٹرمپ جو ہے ان کو بلا کے پوڈیم پہ سے تعریف کیوں بلا رہا ہے؟ اس لیے کہ ہم نے انڈیا کو جنگ میں شکست دی. اس سے پہلے تو وہ ہم سے بات ہی نہیں کرتے تھے. جب ہم نے ان کے جہاز گرائے, ان کو شکست دی, اس سے پہلے تو جے ڈی فینس انڈیا کو کہہ رہا تھا چھوٹی موٹی کاروائی کر لو. شہباز صاحب سے پیار اچھا نہیں پتہ وہ اچھے فٹ بال کیوں کھیلتے ہیں؟ کیونکہ ساری عمر انہوں نے جمہوریت کا فٹ بال بنا کے, سولین بالادستی کا فٹ بال بنا کے, باقی ساروں کو فٹ بال بنا کے کھیلا ہے. اب تو بڑے اچھے پلیئر ہیں. سمیع اللہ کلیم اللہ کھیل رہے ہیں. یار اس طرح کیا کریں, میں ویسے کہہ رہا ہوں کافی دیر ہوگی, یہ دونوں کی بات کر رہے ہیں, مجھے آپ تینوں کو کہہ رہا ہوں وہ کھیل لینا, تاکہ پھر میں بھی بات کر لوں گا, ورنہ آپ بریک میں چلے جائیں. جہاں پہ آپ نہیں دیکھیں, میں نے آپ کے پروگرام میں پہلے بھی یہ بات کہی تھی, آپ کے پاس بڑا کریڈٹ موجود ہے فیلڈ مارشل کے لیے. شہباز شریف وہ وزیر اعظم ہے جس نے جنرل باجوہ کی مارشل اللہ کی دھمکی کے باوجود اسے ایکسٹینشن نہیں دی, اور جنرل عاصم منیر کو اپنے بھائی کی مشاورت سے, جس کا نام نواز شریف ہے, عاصم منیر صاحب کو پاکستان کی فوج کا سربراہ لگایا. اس فوج کے سربراہ میں آپ جنگ جیتتے ہیں, لیکن آپ کے منہ میں وہ وہاں پہ بریک آ جاتی ہے. فیلڈ مارشل اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ پرائم منسٹر جیسا, بیلجیم میں بھی کھڑے ہو کے کہتے ہیں, امریکہ میں بھی کہتے ہیں, ہر جگہ پہ ایسا وزیر اعظم ہمیں نہیں ملا کہ ہمیں جنگ میں 1 منٹ سوچنے کے لیے نہیں ملا کہ ہم جو چاہ رہے تھے کہ ہمیں حکومت نے کیا کرنا ہے وہ انہوں نے دیا, نہ بریک لگائی. ورنہ یہ سب کچھ ہوتا ہے. اور آج بھی, کل بھی جب آپ بریفنگ میں موجود تھے, وہ وزارت اطلاعات کی کیا تعریف کر رہے تھے کہ فیکٹ چیکنگ میں ہماری وزارت اطلاعات بے شمار چیزوں میں فٹافٹ گھنٹوں میں چیزیں لا کے پوری دنیا کا جواب دے رہی ہے. یہ سینرجی یہ ہے, اس کو آپ کریڈٹ دیں, اس کو ڈسکریڈٹ نہ بنائیں اپنے ٹھٹے. ایک منٹ, اس ملک میں جو ڈسکریڈٹ وزیر اعظم فروری 22 میں کر گیا تھا, آئی ایم ایف سے معاہدہ توڑ کے پاکستان کو رسوا کرنے کے لیے جو بارودی سرنگیں لگائی تھی, اس کو شہباز شریف نے ایم ڈی آئی ایم ایف کی منت کر کے, پہلا وہ دن تھا جب پاکستان کو واپس لایا. ورنہ تو ہم بڑی دیر پہلے سری لنکا کی جو خواہشیں ہیں یہاں پہ ایک لیڈر نے بھی رکھی, اس کی پارٹی نے بھی رکھی, وہ ہم ہو چکے ہوتے. آپ جب کسی کو کریڈٹ دینے پہ آئیں, جس کو ڈسکریڈٹ دینے پہ آئیں, تو حقائق سارے سامنے رکھیں. یہ ملک نہیں چلنا تھا, وہ بگاڑ گئے تھے, ان کو پتہ تھا کہ میں نے فوج سے بھی لڑائی لڑ لی ہے اور میری منت کے باوجود عدم اعتماد واپس نہیں ہو رہی.
یہ بھی عمران خان نے منت کی وزیروں سے کہہ کے، جنرل باجوہ پھر بیٹھے جا کے ISI کے سیف ہاؤس میں، جنرل فیض بیٹھے تھے اور انہوں نے ڈنکے کی چوٹ پہ، میں نے تو رات کو خبر دی کہ انہوں نے ریکویسٹ کیا ہے اور صبح انہوں نے پریس ریلیز دی PDM نے کہ ہمیں ریکویسٹ کی گئی تھی کہ آپ عدم اعتماد واپس لے لیں، ہم اسمبلی توڑ دیں گے۔ اور یہ کون سی جمہوریت یڈھونڈ رہے ہیں آپ؟ کس کے اندر ڈھونڈ رہے ہیں؟ یہاں ہر بندے نے اپنا اپنا کام کرنا ہے، پاکستان کو بچانا ہے۔ ہماری فوج ہے نا، وہ پاکستان کے لیے لڑی، یہی ٹرمپ بار بار کہہ رہے تھے یہ تو اشروں سے لڑ رہے ہیں، آپس میں لڑ لیں گے۔ جب چودھری کے مرغے کی چترول شروع ہوئی تو وہ فوراً سیز فائر کے لیے آ گئے۔ ہماری فوج، ہماری حکومت، ہم عوام، ہم سب نے مل کے یہ جنگ لڑی۔ اس کو آپ یہ نہ کہیں کہ جی یہ وہ اکیلے بھی نہیں، وہ آج بھی کہتے ہیں عوام کے ساتھ فوج لڑتی ہے، لیکن آپ اپنے چینل کے آخری حصے میں یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ وہ تو کچھ اور ہو رہا تھا، جب وہ نہیں کہہ رہے، جب سب لوگ چل رہے ہیں، آپ دو لوگوں کے ساتھ بٹھا کے تیسرے آپ مل کے بیشنگ کریں گے گورنمنٹ کی، تو میرے خیال میں یہ اچھی بات نہیں ہے۔ آپ کو پرائم منسٹر کو، آپ کو فیلڈ مارشل کو، گورنمنٹ کو، کور کمانڈرز کو، عام آدمی کو، سب کو راستہ دینا چاہیے کہ یہ مل کے چل رہے ہیں، ہمارا ٹھٹے بازی سے کام نہیں چلتا۔ گفتگو فرما رہے ہیں عامر صاحب، آپ کو لگتا ہے پاکستان کی عوام بھی بلیو کرتی ہے اس طرح کہ اتنی ہی مردانہ وار قیادت ہے شہباز شریف صاحب کی ان تمام سیکٹرز آف لائف جو میں نظر آ رہی ہے؟ میرا نہیں خیال، میں حقیقت پر مبنی بات کروں گا۔ اگر کسی کو شک ہے وہ مائک اپنا اٹھا لے اور پاکستان کے کسی بھی شہر میں چلا جائے، کسی بھی شہر میں، اور 1 گھنٹہ کسی بھی مارکیٹ میں پھر لے اور ان سے جا کے یہ کوشچن کر لیں۔ دیکھیں، جو عام بندہ ہوتا ہے اس کی زندگی افیکٹ کرتی ہے سیاسی فیصلوں سے۔ آج چینی کا کیا ریٹ ہے، مہنگائی کیا ہے، کس طریقے سے لوگوں کا گزارا ہو رہا ہے، کتنی انکم میں اضافہ ہوا ہے، کیا ان ساری چیزوں میں بہتری آئی ہے؟ معیشت کے دعوے تو بہت زیادہ کیے گئے، آپ یقیناً حکومت کا کریڈٹ ہے، حکومت کے ماتحت یہ ادارے لڑتے ہیں، لیکن جو جنگ جیتنے کا کریڈٹ اب اگر آپ کی یہ خواہش ہے کہ ہم نواز شریف صاحب کو دے دیں، جس طرح کچھ پنجاب ڈیزائن تو بنایا تھا، ڈیزائن تو کیا کیا ڈیزائن انہوں نے کیا مجھے نہیں پتا، لیکن ان کی انفارمیشن کہ منسٹر نے بتایا یہ ایئر فورس کا پائلٹ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھے گا، یہ پیچھے بیٹھے گا، یار کوئی تردید ہی کہیں سے نہیں آئی تو بنایا ہوا ڈیزائن۔ یہاں آئین قانون بڑا آسانی سے بک جاتا ہے، جب کوئی جواب نہ ہو تو آپ قیمتیں لے آتے ہیں۔ سیاسی فیصلوں کی قیمت ہوتی ہے، آپ یہ نہیں ہوتی، آپ کو اچھائی اور برائی میں پاکستان کو چننا پڑتا ہے، پاکستان سے اوپر کوئی چیز نہیں ہے۔ یہاں پہ آپ مائک لگا کے چلے جائیں، یہ ایک عام سطحی سی بات ہے، میں اور آپ یہ بحث شروع کر دیں کہ جی مائک لے کے چل پڑے، بھائی پاکستان بچانا ہے نا، تو وہاں پہ آپ کو کمپرومائز کرنا میں ذرا تھوڑا سطح سے اوپر آتا ہوں۔ یہ جو فیصلے ہوتے ہیں نا سیاسی، کس کے بیٹوں کی شوگر مل سے چینی ایکسپورٹ ہوئی، کتنے ارب کی چینی ایکسپورٹ ہوئی، اور اب چینی امپورٹ کی جا رہی ہے، کیا یہ سطحی بات ہے؟ آپ پوچھیں اس سے کہ جو 2 وقت کی روٹی نہیں برداشت کر سکتا، اور آپ نے اربوں روپے چینی کی ایکسپورٹ میں کما لیے، کس کا یہ فیصلہ تھا؟ کہاں پہ یہ فیصلہ ہوا؟ دیکھیں نا، یہ ان کے سیاسی فیصلے ہیں نا، یہ آپ کسی اور پہ تو نہیں ڈال سکتے، یہ آپ فوج پہ تو نہیں ڈال سکتے۔ ایگزیکٹلی، ان کی تو شوگر ملیں نہیں چل رہی کسی کی، ان کے بچوں کی شوگر ملیں چل رہی ہیں، اپنے وزیراعظم صاحب کے بیٹے کی شوگر مل سے چینی ایکسپورٹ ہوئی۔ دیکھیں نا، پھر اس کے اوپر بات تو ہوگی، اگر آپ کو اچھا لگے برا لگے، اینڈ آف دا ڈے آپ عوام کے نمائندے ہیں، جب اس طرح کی کوئی چیز ہوگی عوام کوسچن تو کرے گی۔ جناب بھٹی صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ خدا کے لیے شہباز شریف صاحب یا نواز شریف صاحب یا پیپلز پارٹی یا مسلم لیگ کو پاکستان سے نتھی نہ کریں۔ ہاں، مہربانی آپ کی، پاکستان کی پارٹیاں ہم پہ مسلط شدہ پارٹیاں، انہوں نے ہمیں تباہ و برباد کر کے رکھ دیا جب ان کے ہتھے پاکستان چڑھا ہے۔ اور اگر درمیان میں سوچئے عمران خان کا اگر اقتدار 3.5 پونے 4 سال کا نہ ہوتا تو ان کے پاس بیچنے کے لیے کیا تھا؟ ایک دوسرے سے، تو گدال ہے، تو درندہ ہے، تو ناسور ہے، تو مودی کا یار ہے، تو فلاں۔ یہ درمیان میں ان کی خوش نصیبی ہے کہ وہ 3.5 سال پونے 4 سال آ گیا تو ان کو ایک کھیلنے کے لیے چیز مل گئی۔ ان کی اپنی سیاست میں آنے سے پہلے ان کے حال دیکھیں اور ملک کا حال دیکھیں، ان کے بچوں کا حال دیکھیں اور اس ملک کے بچوں کا حال دیکھیں، ان کی زندگیاں دیکھیں اور ہماری زندگیاں دیکھیں۔ جب تک یہ ہیں تب تک IMF کے ہم غلام رہیں گے، تب تک ہم ڈی ٹریک رہیں گے، تب تک ہم اسی طرح ہی معیشت کے بہتری ہونے کے نشان بتاتے رہیں گے۔ وہ کون سی 1 سال میں آپ نے 10,000 ارب کا قرضہ لے لیا ہے، آپ غربت بڑھ گئی ہے، مہنگائی بڑھ گئی ہے، بے روزگاری بڑھ گئی ہے، اوپر سے کمپنیاں باہر جا رہی ہیں، سرمایہ کاری آ نہیں رہی، عدم استحکام ہے، سیاسی نفرتیں اور تقسیم ہیں، آپ کہاں معیشت بہتر کر رہے ہیں؟ آپ کی ہوئی ہے، آپ کے اسپیکروں کی ہوئی، آپ کے ججوں کی ہوئی، آپ کے ارکان پارلیمنٹ کی ہوئی، آپ کی اپنی تنخواہیں بڑھ گئیں، ٹھیک ہوا۔ تو بھائی جان، یہ جو آپ نتھی کرتے ہیں اس ملک سے، پہلے یہ آدھا ٹوٹ گیا ہے، اب آدھا جو یہ رہ گیا، اللہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے حالات بہتر کرے۔ ہمیں یہ نہیں چاہیے، اور اگلے یہ جب تک لگے رہیں بھائی، ان کے تو 5-5 6 بر اعظموں میں موجیں ہیں، ان کے تو کتنے دورے کیے ہیں شہباز شریف صاحب نے، کیا حاصل وصول کیا اس میں سے؟ یہ آخری دور چل رہا ہے شہباز صاحب کا، میں کہہ رہا ہوں اس کے بعد بھی دیں ان کو۔ عامر صاحب غصہ نکلوا لیا؟ کیا یہ نواز شریف کے
ٹینیورز میں جو کام ہوئے اس کے علاوہ پاکستان میں کام کب ہوئے؟ 13ویں سال سے تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا گیا ہے، واہ واہ۔ 13ویں سال میں پی ٹی آئی کے پی میں بیٹھی ہے، یہاں تو پونے 4 سال تھے نا، دکھ اور درد اس کا رہ رہا ہے کہ کیوں نکل گئے ہمارے محبی۔ بھائی کچھ بتاؤ تو صحیح کہ وہ جو دعوے کر کے آئے تھے کہ میں آئی ایم ایف کے پاس جانے سے پہلے خودکشی کر لوں گا، کیوں گئے؟ نکال دیتے خودکشی کیوں نہیں کی عمران؟ نہیں چنگل سے نکال دیتے۔ ارے بھائی سیاسی طور پہ کہا نا، وہ تو کہتے ہیں 35 پنکچر بھی سیاسی تھے، یہ 10 ارب روپے پہ 102ویں دفعہ کیوں جا کے؟ نہیں آپ نے تو تقریر اپنی پہلے بھی بہت کی ہے، یہاں پہ بہت تقریریں کرا رہے ہیں آپ، بات سنیں تو صحیح نا۔ ایشو یہ نہیں ہے کہ میری اور آپ کی پسند کیا ہے، ڈیلیور کس نے کیا، جس نے وعدے کیے۔ یہ ایشو نہیں ہے کہ عوام کی پسند کیا، یہ انہوں نے نا دریا کوزے مند کر دیا۔ نہیں ایشو یہی ہے، لیکن جس نے عوام عوام کو دھوکہ دیا کہ میں 100 دن میں یہ کروں گا اور 6 مہینے میں یہ کروں گا، جس کے پیچھے پوری فوج کھڑی تھی کہ اس کو پورا ٹائم دو، ابھی اور 1 سال دو، گفتگو کرنے دو، سولی میں لٹکاتے یہ ہیں مجھے بتائیں نا کیا کیا ہے اس نے کون سا وعدہ پورا کیا جس کے بعد میں اس نے یہ نہیں کہا میری پہلی بڑی غلطی یہ تھی کہ مجھے فوراً آئی ایم ایف کے پاس جانا چاہیے تھا۔ یہ اس نے پہلے سال کے بعد تقریباً 1.5 سال کے بعد ایک ایڈیٹرز کی میٹنگ ہوئی تھی، اس میں موجود تھا، میرے سامنے چودھری غلام حسین نے سوال پوچھا تھا کہ آپ کی سب سے بڑی غلطی کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میرا آئی ایم ایف کے پاس نہ جانا۔ مطلب جس شخص کی پالیسی میں یہ کلیئرٹی نہیں ہے کہ میں نے کب کیا بیان دیا اور میں نے کب پھرنا ہے، وہ کہتے تھے میں یو ٹرن لینا تو بڑی اچھی بات ہے، پھر عوام اس کے ساتھ اتنی کیوں ہے؟ آج بیانیہ بکا ہے اس کا، میں تو ہمیشہ سے کہتا ہوں، کون میں نے کب کہا کہ عوام اس کے ساتھ نہیں ہے؟ بڑی ریسل والی یار اس کے بیانیے کے بھائی بکتا جا رہا ہے۔ لیکن آپ سمپل سی بات ہے کہ اس بیانیے کے لیے وہ تہجد پڑھنے کے لیے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اقتدار کے لیے بیٹھے ہیں، آ جائیں۔ شہباز شریف اور بلاول بھٹو کی یہ ناکامی نہیں ہے کہ جیل میں بیٹھ کے عمران خان بیانیہ بک رہا ہے؟ دیکھیں یہ اگین جو بیانیے کی بات نہیں ہے، ڈیلیور کس کے لیے کرتے ہیں آپ سیاست؟ عوام کے لیے۔ کیا کولیکٹیو وزڈم اتنا گیا گزرا ہے، عوام کا اجتماعی شعور اتنا بے شعور ہے کہ ان کو نہیں پتا کہ یہ ہمارے لیے ڈیلیور ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ اگر یہ سب ڈیلیور کر رہے ہیں تو پھر عوام کیوں نہیں ان کے حق میں بات کرے؟ خیبر پختونخوا میں وہ 3ری دفعہ جیتے کیونکہ انہوں نے ڈیلیور کیا۔ بھائی جس عامر بھائی کہہ رہے ہیں کہ جس کے کارناموں کے علاوہ اگر نکال دیں تو ملک کوئی نہیں بچتا، وہ خود اپنی سیٹ سے ایمانداری سے بتائے یاسمین راشد سے ہار گیا، تو پھر اس عوام نے کیا فیصلہ دیا؟ اس کا سوال کا جواب عامر علیہ السلام صاحب جو ہے نا وہ دیں گے بریک کے بعد، کہ یہ ہماری جو موجودہ سیاسی قیادت چل رہی ہے اس کا فیوچر جو ہے اس 2029 کے بعد کیا ہے، کیونکہ یہ ترمیم تو کبھی بھی ترمیم آتی ہے پھر کوئی اگلی اکثریت آتی ہے اس کو انڈو کر دیتی ہے، لیکن یہ جو جتنا پولیٹیکل کراؤڈ چل رہا ہے میرے خیال میں تو سر یہ فیوچر انہی کا ہے، کیونکہ انہی کا خاندان چلے گا آگے۔ جو تحریک انصاف والے ہیں وہ تو ابھی بھی بے حال بدحال ہیں اور نہ کوئی پولیٹیکل ان کی لیگسی آگے چلنے والی۔ عمران خان ہی ہے نا، جب تک وہ زندہ ہے تب تک زندہ ہے، اس کے بعد آگے ہے کوئی نہیں۔ عوام کو شامل کر، عوام سر کوئی نہیں نکلتی۔ ایک بریک لیتے ہیں جی البتہ جناب عامر بھائی، تو اب آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ 27ویں ترمیم منظور ہو جائے گی ریگارڈلیس آف تمام ڈیبیٹ؟ یہ کیونکہ تار اتر گئی، کوئی بات نہیں، 27ویں ترمیم تو پاس ہو رہی ہے، وہ کہتے ہیں نا روک سکو تو روک لو۔ اطہر صاحب آپ کو کیا لگتا ہے ہو جائے گی؟ دیکھیں کوشش تو ان کی پوری ہوگی اور پہلے سے انہوں نے کافی چیزیں سیٹل بھی کی ہوئی ہیں۔ آپ یہ اس طرح کر کے لگتا ہے کہ عامر صاحب کی بات کریں، حکومت کی بات کریں نا آپ جی آگے لگ ہی رہا تھا۔ بالکل آسانی سے مبارک دوں قوم کو، میری بہاف پہ قوم کو مبارک ہو جی۔ ہمارے تینوں پینلسٹ آپس میں، چاہے اب میں اینٹ کتے کا بیر تو نہیں کہہ سکتا، اینٹ کا بیر بھی ہو، اس بارے میں سب کنفرم ہے کہ یہ ترمیم ہوگی، اور جہاں سے میں دیکھ رہا ہوں نا یہ ترمیم ہو چکی۔ کل تک اجازت۔